بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ من الارض شیئا بغیر حق خسف به یوم القیامت الى 7 اراضین وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شبرا من الارض بغیر حقه طوبقه یوم القیامت من 7 اراضین۔ ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی کی زمین سے کچھ بھی تھوڑا سا بھی بغیر حق ناحق غصب کرے گا، خسف بھی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں تک اس کو زمین میں دھسایا جائے گا۔ دوسری روایت میں یہ کہ ایک بالش زمین بھی کسی کی چھینے گا، غصب کرے گا، قبضہ کرے گا تو قیامت کے دن 7 زمینیں اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈالی جائیں گی۔ تیسری روایت میں ثم یطوقہ الی یوم القیامۃ حتی یقضی بین الناس، جب تک حشر میں فیصلہ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک اس کے گلے میں یہ بوجھ رہے گا۔ ناجائز قبضے کی اتنی سخت وعید ہے، اور جس جگہ پہ قبضہ ہوتا ہے، ناجائز قبضہ ہوتا ہے، اس جگہ پر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، تلاوت کرنا بھی۔ نماز مکروہ تحریمی ہے، یہ پڑھا ہوگا آپ نے فقہ میں، عرض مغصوبہ میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور عرض مغصوبہ میں جب نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اس کا بھی گناہ ہوگا، تلاوت کرنے کا بھی۔ اور اسی اگر گھر میں اسی عرض مغصوبہ میں اگر موت آ گئی تو کتنا خطرناک ہوگا یہ۔ حقوق العباد کو ہم بہت آسان لیتے ہیں، حالانکہ سب سے مشکل ترین معاملہ حقوق العباد کا ہے۔ اللہ کے حقوق اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو حقوق العباد ہیں جب تک بندے معاف نہیں کریں تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتے، اور اس میں دیندار لوگ بھی احتیاط نہیں کرتے۔ پتہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں قبضہ ہے، قبضہ مافیا سنا ہے نا، لینڈ مافیا اور قبضہ مافیا، تو پتہ ہے کہ پورا علاقہ قبضہ مافیا نے پوری اس کی سوسائٹی بنائی ہے، ناجائز قبضہ کر کے، پھر اس کی پلاٹنگ کر کے ہاؤسنگ سوسائٹی اسکیم بنا کے اس کو بھی بیچتے ہیں، اور اچھے خاصے دیندار لوگ بھی خریدتے ہیں۔ جب یہ پتہ ہے کہ قبضہ ہی ناجائز ہے، یہ شخص اس کا مالک ہی نہیں ہے، تو پھر کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے اس کو بیچنا بھی ناجائز ہے، اس کو لینا بھی، اور وہاں رہنا بھی ناجائز ہے۔ تو اب وہاں ناجائز زمین پہ رہنا اور وہاں ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا مانگنا اور یہ سمجھنا کہ ہم بہت ذکر اللہ کر رہے ہیں، بہت تبلیغی جماعت میں چلے لگا رہے ہیں، یہ کیسے جائز ہوگا؟ فرمایا بہت سے لوگ لمبے لمبے ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگتے ہیں، حالانکہ ان کا کھانا پینا حرام ہے، اور تو کہاں ان کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ ہمارے ارد گرد بہت سارے علاقے جو ہیں نا وہ عرض مغصوبہ ہے، تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے دیندار لوگ، اور مجھے کہنے دیجئے بعض اساتذہ نے بھی وہاں دکانیں کھولنی جا کر، تو کسی جامع ترشید کا کوئی استاذ ہو، کوئی نیک آدمی ہو، کوئی تبلیغی جماعت کا آدمی ہو تو اس کے لیے جائز ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک صاحب یہاں مسجد میں میری ملاقات تھی، میرے جاننے والے تھے، بہت دیندار آدمی ہے، تو میں نے پوچھا کیسے آئے ہوئے ہیں؟ کہتے اس علاقے میں کچھ پلاٹ وغیرہ میں لے رہا تھا، تو میں نے کہا یہ تو قبضے کی جگہ ہے، تو کہنے لگا اچھا، میرا دھیان نہیں گیا اس طرف۔ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تو ہم وہی چیزیں لیتے ہیں جو ہمارے موافق ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے مدارس کو قبضہ کر کے زبردستی چھین کر اس پہ مدرسہ بنانا بھی ناجائز ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مدرسہ بنانا ٹھیک ہے، اور اگر سرکاری جگہ ہے اس کے کچھ احکام تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے، اور عام طور پہ یہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ جو لینڈ مافیا ہے یہ قبضہ کیسے کرتا ہے؟ کسی بھی علاقے میں جب ان کو قبضہ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کسی مدرسے میں جائیں گے، کسی مولوی صاحب کے پاس جائیں گے کہ حضرت میں آپ کے مدرسے کے لیے 1 ایکڑ زمین وقف کرنا چاہتا ہوں، آپ وہاں مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں۔ وہ فوراً کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ فوراً چلے جاتے، اسی وقت وہاں قبضہ کر کے اینٹیں وینٹیں رکھ کے اور چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب مدرسے کا نام آ گیا یا مسجد کا نام آ گیا، اس کے بعد کس کی ہمت ہے کہ وہاں کوئی چھیڑے؟ تو اس مسجد اور مدرسے کے نام پہ پوری لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں، اور اس کا ذریعہ کون بنتا ہے؟
ہم لوگ ذریعہ بنتے ہیں. تو ہمیں اپنے حالات پہ غور کرنا چاہیے. اس طریقے سے زمینوں پہ قبضہ کرنا، سرکاری جگہوں پر بھی قبضہ کرنا جائز نہیں ہے. اس کے لیے ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت ان سے اجازت لینی چاہیے جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مدرسے کے لیے جائز ہے سرکاری زمین پہ، تو سب کے لیے بھی جائز ہوگا، یہ صرف آپ کے لیے جائز ہے. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو جب حدیثوں میں کوئی وعید آتی ہے تو ہمارا ذہن دوسری طرف ہی جاتا ہے، تو ہم اپنے طور پر اپنا بھی تو محاسبہ کر لیں. یہ مدرسوں میں جو آپ ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں بغیر اجازت کے، ہی جائز ہے؟ جب پتہ ہے کہ میں کسی ساتھی کا جوتا استعمال کروں گا بغیر اجازت کے تو اس کو پریشانی ہوگی، وہ ناراض ہوگا، اس کے باوجود اس کی جگہ پہ قبضہ کرنا جو مباح جگہ ہوتی ہے، جب کوئی آدمی وہاں بیٹھ جاتا ہے تو اس کی جگہ ہو جاتی ہے. پھر اگر وہ وہاں کوئی چیز رکھ کر واپس جاتا ہے اور واپس آنے کی اس کی نیت ہوتی ہے تو پھر اس جگہ پہ دوسری جگہ بیٹھنا صحیح نہیں. ایک دفعہ حرم شریف میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو عصر سے پہلے ہم گئے ہوئے تھے، تو مغرب کے بعد وہاں صفائی کرنے والے آ گئے، تو وہاں صفائی کے لیے کھڑے ہوئے. تو وہاں کچھ عرب حضرات تھے، وہ پہلے سے کوشش میں لگے ہوئے تھے کوئی جگہ ہمیں مل جائے، تو انہیں زبردستی ہماری جگہ پہ قبضہ کر لیا. تو میرے ساتھ تو میں تو ہٹ گیا. میں ان چیزوں میں نہیں پڑتا ہوں، بہت احتیاط کرتا ہوں، یعنی جھگڑے سے بہت بچنا چاہیے. حرمین شریفین میں تو بہت احتیاط کرنی چاہیے. تو وہ لوگ وہاں سارے اس میں بیٹھ گئے. تو میرے ساتھ جو گئے ہوئے تھے ساتھی، ان میں سے ایک نے کہا کہ نہیں میں تو یہاں اپنا حق نہیں چھوڑتا میں. تو وہ جا کر زبردستی ان کے اندر بیٹھ گئے. عربی بھی جانتے تھے وہ. انہوں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ تو رہتے ہی ادھر ہیں، ہم تو کبھی کبھار ہمیں موقع ملتا ہے اور ہم یہاں مہمان ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کے یہاں میزبانی ایسی ہی ہوتی ہے کہ مہمان کی جگہ پہ قبضہ کر کے بیٹھ جانا، یہ آپ کے یہاں ایسی مہمان کافی ان کو. یہودیوں پہ یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کر رکھا ہے، تو آپ لوگوں نے مسجد حرام پہ قبضہ کیا. تو بات تو ایک ہی ہے، انہوں نے بھی قبضہ کیا، آپ نے بھی قبضہ کیا ہے. تو وہ بچارے، حالانکہ وہ علماء بھی تھے، وہ جو عرب تھے وہ وہاں کے اچھے خاصے مشائخ میں سے تھے، لیکن ان کے مشائخ کے ساتھ بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا سارے. تو اللہ تعالیٰ طلبہ کی شر سے بچائے. تو انہوں نے زبردستی قبضہ کر لیا. تو وہ سنتے رہے، میں پیچھے کھڑا ہوا تھا. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے تعلق ہے آپ لوگوں کا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا طائف سے تعلق ہے، نحن من طائف. تو یہ ہمارے ساتھی وہ فوراً کھڑے ہو کہتے آپ سے مجھے کوئی گلہ نہیں، آپ نے ہمارے نبی کو وہاں سے نکالا تھا تو میری کیا حیثیت ہے. وہ اتنے شرمندہ ہوئے، بار بار معذرت کی ہے، مجھ سے بھی آ کر معذرت کی نہیں آپ لوگ بیٹھ جائیں، ہم جاتے ہیں یہاں سے. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حقوق العباد میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر عالم ہوگا، مفتی ہوگا، مدرسے والا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہیں گے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. تو خود ہمیں ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے. اور خدا نخواستہ کبھی حکومتیں، سیکولر حکومتیں آتی ہیں یا اور مسائل ہوتے ہیں، تو ان کے پاس تو یہی بہانہ ہوگا کہ مسجد بھی غیر قانونی ہے، مسجد میں مدرسہ بھی غیر قانونی ہے، لہٰذا ان کو گراؤ. تو ہم کیوں مواقع دیتے ہیں؟ اور اگر ہم ذریعہ بنتے ہیں لینڈ مافیا کے لیے، قبضہ مافیا کے لیے، یہ تو اور ڈبل گناہ ہوگا، دوہرا. اگر کوئی بھی آدمی آپ کے پاس آ جائے نا اور اچانک کوئی بہت بڑی آفر کرے، سمجھے کوئی مسئلہ ہوگا اس. یہاں قریب میں جو مسجد بنی ہوئی ہے، تو یہ مسجد ایسے ہی مزدور لوگ تھے یہاں ہمارے سامنے، تو انہوں نے یہاں کچھ اینٹیں جمع کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی. اس کے بعد چلتے چلتے لوگوں نے وہاں کچھ وہ مسجد بنا دی اور کسی سے پوچھا نہیں جو اس کا مالک تھا. پھر یہاں سے بھی کوئی ساتھی استاد یہاں نماز پڑھانے کے لیے جاتے رہے. پھر ہم نے اس مالک کو ڈھونڈ کر ان سے خود پوچھا ہم نے کہ آپ اس کی اجازت دیتے ہیں تو یہاں سے جائے گا کوئی ساتھی نماز پڑھانے. تو انہوں نے کہا نہیں میری طرف سے اجازت. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. دوسروں کی جگہوں پہ قبضہ کرنا، وہاں پھر مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، یہ شرعاً ٹھیک نہیں. اور قبضے کے لیے ذریعہ بننا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اپنے ساتھیوں کی جگہ پہ قبضہ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں. اور وہ گناہ جس کو لوگ ثواب سمجھیں کہ پھر اس سے بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے. ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، اس کا تو اتنا مسئلہ نہیں، وہ توبہ کر لے گا، لیکن جو گناہ کو ثواب سمجھ رہا ہے اس کا زیادہ، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.